اور اس کے بعد پھر آیات 67 سے 82 رکوع نمبر 11 نعمت قابلیت کا ثمرہ نہیں بلکہ اللہ کی دین ہے. یہ ہے آپ کے پارے کا تھیم. آپ کو مجھے آپ ہماری قابلیت پہ نہیں مل رہا, اللہ کی عطا پہ مل رہا ہے. اور صحابہ کرام یہ بات بہت اچھی طرح جان گئے تھے. قارون کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. آئیے پڑھتے ہیں. ان قارون کان من قوم موسیٰ. قارون تھا تو قوم موسیٰ سے, لیکن ان پر ظلم کرنے لگا. ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے. ایک بار اس کی قوم نے کہا اترا مت, اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا, اور جو کچھ تجھے اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ. یہ ہے تھیم آیت 77. اس کی تفسیر سنیے گا تو آپ کو بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے ہمارے مال کے بارے میں. پھر سن لیجئے. جو کچھ تجھے اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ, اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول. اپنے دنیا کے حصے کو نہ بھول جا, جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی اچھا سلوک کر, اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو. یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے. یہ ہے نسخہ. دنیا بھی اپنی اچھی رکھیے, جائز حلال طریقے کی, اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا اس میں رہ کر احسان کے درجے پہ کام کریں. اچھی نعمتوں والے گھر میں رہیں, اچھے کام کریں. چھوٹا گھر ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کفایت کر جائیں گی. بڑا گھر ہے تو بڑی بڑی نیکیاں کیجیے. تھوڑی سی نعمتیں تھی, نہیں تھا تو تھوڑے کام بھی ٹھیک رہیں گے. اللہ نے آپ کو زیادہ سے زیادہ دی ہے تو آپ سے بڑے نیکیاں مانگنی ہے. اس پہ ایک جملہ لکھیے, جو دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے پہ راضی ہو جائے گا, کل اللہ اس کے تھوڑے سے اعمال پہ راضی ہو جائے گا. اور جس کو اللہ نے دنیا میں زیادہ دیا ہے کل اس سے تقاضا بھی زیادہ کا ہوگا. وہ ایک بابا تھا, کوئی سناتا ہے کہ کہانی کہ ایک بابا بڑا غریب تھا بیچارہ, حکا لے کے ادھر بیٹھا ادھر بیٹھا, جدھر بیٹھا لوگ کھانا پوچھتے تھے, روٹی ملتی تھی, کھا کے اٹھ جاتا تھا. ایک دن خبر آئی کہ سیلاب آ رہا ہے گاؤں میں. سب لوگوں کا پتہ پڑ گئی, اپنی قیمتی چیزیں اٹھاؤ, سامان پوٹلے گٹلے اٹھاؤ جی, وہ وہاں پہنچ جائیں, نہیں تو ابھی سب کچھ ڈوب جائے گا. تو جو ہلچل مچی تو اس میں کسی نے اس بابے کو دیکھا بڑے آرام سے بیٹھا حکا پی رہا. کہنے کا بابا سیلاب آ رہا ہے, جلدی کر, اٹھ کر جلدی کرو, کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا سامان پکڑو جلدی کرو, چیزیں چلی جائیں گی. تو کھڑا ہو کے نا تو کپڑے جھاڑ کے کہتا چلو. کہا کدھر؟ کہاں؟ کہتا میرا تو گھر بار ہی کوئی نہیں, میرے پاس یہ حکا جدھر بیٹھتا ہوں ملتا ہے, یہ کپڑے ہیں جو پہنتا ہوں کچھ دھو دیتا ہے تو پہن لیتا ہوں. تو کہنے لگا کہ غربت نے آج ہی مزہ دیا ہے. یہ نہیں نے اس حساب کتاب کے بل والے دن مزہ دینا ہے, اور ہیں والے بڑے پریشان ہوں گے. اللہ یہ کہ دنیا میں ماشاءاللہ وہ ساتھ ہی ساتھ اپنا حساب کر کے احسن کما احسن اللہ علیک پہ عمل کرتے ہیں. بس اتنا فرق ہے. دیکھیے حساب اور چیز ہے, عذاب اور چیز ہے. ہم اس کو گڑمٹ کر کے نا لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. حساب دے, کلیئر ہو کے نکل جائے, ٹائم لگ گیا کوئی بات نہیں, دے لیتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی, اللہ نے آپ کو سہولتیں دی, آپ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ کا برین اتنا اچھا چلتا ہے, آپ بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, نو پرابلم ایٹ آل, فائدہ ہی فائدہ ہے نا. اور کچھ سست نہ اپنے جوگے نہ کسی جوگے. دنیا میں بہت سارے لوگ بڑے لوگوں کو پال رہے, فائدہ دے رہے ہیں. اگر فیکٹریاں بند ہو جائیں تو سینکڑوں ملازم بیچارے لے آف ہو جائیں گے. تو دنیا کا نظام اس اصول پہ چل رہا ہے کہ دنیا کا حصہ بھی لے لو اور آخرت کا. ہاں جو نہیں کرنا وہ فسادی نہیں بننا, اور وہ فساد ہے جو بھی آپ کو میں نے بتایا کہ رخصتی میں اسلام رخصت, یہ فساد ہے. سب سے زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے اس وقت عورتوں کا, حسن کا, پیسے کا, کپڑوں کا, زیورات کا, اور بن ٹھن کے سب کے اندر پھر ہے. یہ ظلم ہے. اس کی نہیں, یہ وہ کہتے ہیں اس پہ فلان دفعہ لگا دو, پتہ نہیں کون سی ہوتی ہے, اس پہ عمر قید ان کو ملنی چاہیے کہ انہوں نے ریبیلیسنس شو کی کہ جس اللہ نے ان کو حسن, جوانی, دولت, کپڑے دیے, یہ اسی کی مخالفت میں آ گئے. ادروائز نعمتوں کو اتنا ایکسپوز نہ کریں تو کوئی بری بات نہیں ہے.